بنگلہ دیش کے 13ویں پارلیمانی انتخابات کے دلچسپ نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں، جہاں اب تک 165 نشستوں کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور اس کے اتحادی 127 نشستوں کے ساتھ واضح برتری حاصل کیے ہوئے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی اور اس کے اتحادیوں نے 34 نشستیں حاصل کی ہیں۔ انتخابات کے ساتھ ساتھ ہونے والے تاریخی ریفرینڈم میں اب تک 66% عوام نے آئینی اصلاحات کے حق میں ووٹ ڈالا، جس میں وزیر اعظم کے لیے 2 مدتوں کی حد اور نگران حکومت کی بحالی جیسی اہم تجاویز شامل ہیں۔ پہلی بار 15 لاکھ سے زائد پوسٹل ووٹ ایپ کے ذریعے ڈالے گئے، جو ڈیجیٹل شفافیت کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ طارق رحمان اور شفیق الرحمان نے امن و امان اور عوامی خواہشات کے احترام کو اپنی ترجیح قرار دیا، جبکہ عوامی لیگ کی غیر موجودگی میں مقابلہ روایتی حریفوں کے درمیان کڑا رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر عالمی سیاست میں ہلچل پیدا کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ ایران کے ساتھ 1 ماہ کے اندر نیا معاہدہ ممکن ہے۔ تاہم انہوں نے انتباہ بھی کیا کہ معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کو انتہائی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایک تقریب سے خطاب میں صدر ٹرمپ نے اسرائیلی سیاست پر بھی کڑی تنقید کی اور اسرائیلی عوام کو نیتن یاہو کے خلاف آواز اٹھانے کا مشورہ دیا، جبکہ ساتھ ہی یہ عجیب مطالبہ بھی کیا کہ نیتن یاہو کو کرپشن کیسز میں معافی ملنی چاہیے۔ رپورٹ کے مطابق ٹرمپ اگلے ہفتے غزہ امن بورڈ کی توسیع کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں مزید ممالک کو شامل کر کے مشرق وسطیٰ میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میاں والی میں ایک بڑے عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ جس شخص نے 4 سال پنجاب اور پاکستان پر حکومت کی، وہ اپنے ہی آبائی ضلع میاں والی میں ترقی کے آثار چھوڑنے میں ناکام رہا۔ انہوں نے عوام کو خبردار کیا کہ اس بار کسی فراڈ کو ووٹ نہ دیں اور کارکردگی کی بنیاد پر فیصلہ کریں۔ مریم نواز نے میاں والی کے لیے اربوں روپے کے ترقیاتی پیکیج کا اعلان کرتے ہوئے میڈیکل، لاء اور ایگریکلچرل کالجز کے قیام سمیت DHQ ہسپتال کو ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دینے کا وعدہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ نون لیگ کی سیاست خدمت پر مبنی ہے اور وہ میاں والی کو بھی لاہور کی طرح جدید سہولیات سے آراستہ کریں گی، کیونکہ یہ ضلع ان کے دل کے بہت قریب ہے۔ لاہور میں 2 دہائیوں بعد بسنت کی تاریخی واپسی کے بعد اب بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں بھی 13 سے 15 فروری تک 3 روز بسنت میلے کا آغاز ہو گیا ہے۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس تہوار کو محفوظ اور پرامن طریقے سے منائیں، جبکہ ہوائی فائرنگ اور ممنوعہ ڈور کے استعمال سے مکمل اجتناب برتیں۔ کوئٹہ کے بازاروں میں رنگ برنگی پتنگوں کے روایتی پیلے لباس کی خریداری کا جوش و خروش عروج پر ہے اور شہر کے مختلف علاقوں میں ثقافتی پروگرامز اور موسیقی کی تقریبات بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ حکام کے مطابق ان اقدامات کا مقصد شہریوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرنا اور شہر میں سماجی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔